لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله ومولانا العظيم. محترم بھائیو بزرگ، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی تاریخ انسانی کو بیان فرما رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے انسان کی تاریخ بیان فرمائی، انسان کی حقیقت اور انسان کا قصہ بیان فرمایا، اور اسی قصے میں اور اسی تاریخ کے اندر اللہ نے ہمیں ہماری حقیقت، ہمارا مقصد، ہمارا دنیا میں آنے اور جینے کا اور زندگی گزارنے کا مقصد، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلائی. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرمائی. دیکھیں فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کیا چیز ہیں؟ فرشتے نور سے بنی ہوئی اللہ کی ایک مخلوق ہے. وہ نور سے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے. جیسے اس وقت یہ لائٹ جل رہی، سورج نکلا ہوا ہے، تو جہاں روشنی پڑتی ہے وہ روشنی تو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی اوپر لگی ہوئی روشنی ان چٹائیوں پر پڑ رہی ہے تو چٹائی روشن ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں روشنی ہے. سورج نکلا ہوا ہے اور اس کی دھوپ اور اس کی چھائیاں دوسری چیزوں پر گر رہی ہے، درختوں پر، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، روشنی. ورنہ اگر یہ چھاؤں اور یہ پرچھائیاں اگر سورج کی اور روشنی کی کسی چیز پر اگر گرتی نہیں تو وہ روشنی ہمیں بیچ میں دکھائی نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ جہاں روشنی لگی ہوئی ہے وہاں سے نیچے تک یہ بیچ میں ہمیں روشنی دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نور ہے، روشنی ہے. ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کو نور سے اور روشنی سے پیدا فرمایا، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور اللہ پاک نے انہیں جو ہے تو اپنے کاموں میں، اپنی عبادتوں میں، انسانوں کی خدمت میں اور اس پورے کائنات کے چلانے میں انہیں لگایا ہوا ہے. کسی کو کوئی کام دیا، کسی کو بارش کے برسانے پر مقرر کیا، کسی کو انسان کی جان نکالنے پر مقرر کیا، کسی کو روزی پہنچانے پر مقرر کیا، کسی کو آسمانوں اور ہواؤں اور بارشوں کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داری دی، کسی کو ندی اور نالے اور سمندر کو صحیح ترتیب سے اور صحیح ڈھنگ سے چلانے کا ذمہ سونپا. تو ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی، اور اس سے کہیں زیادہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے دن رات لگے ہوئے. کوئی سجدے میں ہے، جس دن سے اللہ نے اسے بنایا ہے وہ اس دن سے سجدے میں ہے تو آج تک بھی سجدے میں ہی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہا ہے. سبحان ربی الاعلی. کوئی رکوع میں ہے تو وہ آج تک رکوع میں کہہ ہی رہا ہے سبحان ربی العظیم. کسی کو اللہ نے تسبیح کی توفیق دی تو وہ سبحان اللہ گائے ہی جا رہا. تو ہر ایک اللہ کی عبادت میں لگا ہو.
اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان فرشتوں سے ایک دن پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں۔ خلیفہ اس کو بھی کہتے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتا ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ باپ کا خلیفہ بیٹا بن گیا، یعنی باپ نے کسی چیز کی، کسی عہدے کی یا کسی کرسی کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ پر بیٹا آ کر بیٹھ گیا تو یہ بیٹا باپ کا خلیفہ ہو گیا۔ آج کل جس طرح سے سعودی عربیہ میں جو حکومت قائم ہے، ملکوتیت، ملکیت کے طور پر، وہاں بھی یہی چلتا ہے کہ باپ جاتا ہے، اس کے بعد بیٹا خلیفہ بنتا ہے، حکمراں بنتا ہے۔ تو خلیفہ کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک آنا، اور خلیفہ کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ ذمہ داری کا سوچنا، ساری چیزوں کا نائب بنانا۔ جیسے کوئی امیر ہوتا ہے، جیسے کوئی منتری ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، تو ہر ایک کا ایک نائب ہوتا ہے۔ امیر نائب امیر، وزیر اعظم نائب وزیر اعظم، راشٹرپتی کا نائب راشٹرپتی۔ تو اس طرح سے جو مناصب دنیا میں رائج ہے، ایسے ہی خلیفہ کا ایک معنی نائب کے بھی آتا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں آدم کو اور آدم کی آنے والی ایک کے بعد ایک، ان کے پیچھے جو نسل آئے گی، ان کو زمین میں اپنا نائب بنا دے۔ ساری زمین کی چیزیں، سارے زمین کے جانور، چرند پرند، ساری چیزوں پر انہیں حکومت ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان کے سامنے دنیا کی ہر مخلوق بے بس ہے۔ ہاتھی کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا لیکن انسان کے سامنے بے بس ہے۔ اونٹ کو اللہ نے اتنا اونچا لعین شہین بنایا، اتنا بڑا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ نکیل ڈال کر اس کو جو ہے تو جدھر چاہے موڑتا ہے، لے جاتا ہے۔ تو دنیا میں عجیب اور غریب مخلوقات ہیں، سمندر ہے، ہوا پر انسانوں کا آج راج۔ انسان آج جس طرف جا رہا ہے اس طرف ان ہواؤں کا رخ موڑ رہا ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ قدرت کے نظام کو، یعنی ہوا ایک قدرتی نظام ہے، بارش کا برسنا ایک قدرتی نظام ہے، اس پر بھی قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آج دنیا میں بہت سی جگہوں پر، امریکہ اور اسی طرح سے فرانس وغیرہ، اور خود ہمارے ملک میں بھی ایک دو پلانٹ، لیکن اس طرف ان یورپین ممالک میں ایسے پلانٹ بنے ہوئے ہیں جو بارش کو آج کل کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایسا نیٹورک پاور انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہوامان، اور جس طرح سے آج کل یہ پوری دنیا کے اندر بات چل رہی ہے کہ دنیا کا ہوامان، دنیا کی ہوا جو ہے تو متاثر ہو چکی ہے، یہاں تک کہ آج کے سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ آج سے 50 سال بعد انسان کو دنیا میں سانس لینے کے لیے مشینری کا جو ہے تو انتظام کیا جائے۔ ان ہواؤں کے اندر اتنے زہریلے اثرات، انسان نے فساد مچا کر فیکٹریاں اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگا کر ہوا کو اتنا متاثر کیا ہے۔ آج بھی شہر کو ہی دیکھ لیجیے، کتنی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں جس کا دھواں جو ہے نکل رہا ہے، جس سے پورا بڑے شہر کے اوپر اگر کسی اونچے مقام پر اگر آپ دیکھیں گے تو پوری سفیدائی نظر آتی ہے، دھندلا پن نظر آتا ہے۔ وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہے تو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے چارجنگ کی اور بیٹریوں پر اور سولار سسٹم پر چلنے والی گاڑیوں کو لانچ کیا گیا۔ الغرض یہ دوسری بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنے اپنے کاموں میں لگایا ہوا. اللہ نے ان سے یہ پوچھا کہ میں زمین میں آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, انہیں یہ تمام چیزیں سونپنا چاہتا ہوں اور انہیں اپنی عبادت کا موقع دینا چاہتا ہوں. تو فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے, خوریزی کریں گے, آپس میں جھگڑے کریں گے, ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچیں گے, ایک دوسرے پر حسد اور ظلم کریں گے اور ایک دوسرے کا ناحق مال چھین کر پورے زمین میں خوریزی اور فساد اور ظلم کو بڑھا دیں گے. کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا قال انی اعلم ما تکتمون, مانتا میں جانتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے, جو پیچھے ہوا, جو چل رہا ہے, جو آگے ہونے والا ہے, سب اللہ کے برابر ہے. تو اللہ کہنے لگے میں جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان باتوں کا مجھے بھی علم ہے, میں بھی جانتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون, لیکن میں جو چیز جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے, وہ آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا, اور جب حضرت آدم علیہ السلام, آج دنیا میں سائنس کی یہ بات مشہور ہے کہ ڈاور نام کا کوئی فلسفی اور کوئی بہت بڑا سائنسداں اس دنیا میں گزرا ہے, جس کی یہ تھیوری ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں بلکہ کیڑا مکوڑا تھا. انسان پہلے کیڑا مکوڑا تھا, پھر وہ جونک بن گیا. جونک دیکھا ہے آپ نے, جو پانی میں ہوتا ہے, جانوروں کو پانی میں جانے کے بعد چپک جاتا ہے. آج کل جو ہے تو انسانوں کے بدن سے جو ہے تو گندا خون نکالنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ پھر جونک بنا, پھر کہتا ہے کہ آہستہ اس سے بڑا جانور بنا, پھر جو ہے تو بندر بنا, اور بندر کے بعد بندر میں بھی ایک ایسی قسم ہے جو زیادہ تر انسان سے مشابہت رکھتی ہے, انسان جیسا دکھتا ہے, پھر وہ بنا, اور پھر آہستہ آہستہ انسان. تو یہ تھیوری آج تک دنیا میں قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہمارے اسکول اور کالجز میں یہی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے, یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا, پھر جو ہے تو آہستہ آہستہ انسان بنا. لیکن قرآن اس کا انکار کرتا ہے, اور آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور سائنس نے ترقی کی بنیاد پر اس جو ہے تو ڈارون کے اس اصول کو, اس تھیوری کا انکار کیا. اس لیے انکار کیا ہے کہ جب انسان کیڑا مکوڑا تھا اور اس کے بعد دوسرا جانور بنا, اس کے بعد بندر بنا, اور اس کے بعد انسان بنا, تو اب بھی چاہیے کہ انسان کچھ اور بن جائے, لیکن بن نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو تھیوری تیار کی وہ غلط. تو آج کی سائنس نے بھی قرآن کی اس بات کا جو ہے تو یقین کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کے بعد پہلے حضرت آدم علیہ السلام ان کو بنایا, ان کو پیدا کیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے جو ہے تو بہت ساری نصیحتیں. پہلی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی, ہمیں فرشتوں کو یہ کہہ کر ہمیں یہ نصیحت کی کہ جو بڑا ہوتا ہے, جو اللہ ہوتا ہے, جو رب ہوتا ہے, وہ جو کہے اس کو مان لینا چاہیے. اپنی دماغ اور اپنے عقل کو اس کے سامنے بے بس کرنا چاہیے. تو اللہ کی ہر وہ بات, نبی کی ہر وہ بات جو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس کو مان لینا چاہیے. ویسے اللہ بغیر دلیل کے اور احادیث میں بغیر دلائل کے کوئی چیز موجود نہیں, دلیل کے ساتھ سب چیزیں موجود ہیں.
تو انسان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر دلائل اور سوچنے کے بجائے لبیک کہہ کر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو یہ پہلا سبق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس قصے میں عطا فرمایا۔ دوسرا سبق اللہ یہ دینا چاہ رہے ہیں، فرشتوں سے جب اللہ نے یہ کہا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ فساد مچائیں گے، چلو اب تم ان کا ادب و احترام کرو، لہذا ان کے ادب و احترام میں تم سجدہ بجاتا۔ لہذا اس وقت جو ہے تو شیطان نے، وہ بھی ایک فرشتہ، بہت بڑا فرشتہ تھا، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی 7 لاکھ برس جو ہے تو اس نے عبادت کی، اور کچھ احادیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں، زمین کا کوئی ایسی جگہ 1 فٹ پر بھی باقی نہیں ہے جہاں شیطان نے اللہ کے حضور میں اپنی پیشانی نہ رکھی۔ تو اتنا بڑا اللہ کا عبادت گزار تھا، اللہ نے اس سے بھی کہا کہ تم بھی میرے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، احترام میں، عزت میں، ادب میں، لیکن وہ جو ہے تو اس نے انکار کیا اور ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے جب اس سے پوچھا کہ بھئی تم سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر رہا ہے، تو کہتا ہے وقال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر، خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، کہ اللہ آپ نے اس آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے جو ہے تو آگ سے، روشنی سے بنا۔ آگ جو ہے تو اوپر جاتی ہے، روشنی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے اٹھتی ہے، اور زمین اور مٹی جو ہے تو نیچے تو جاتی ہے، لہذا میں افضل ہو گیا اور یہ غیر افضل ہوئے، تو میں ان کا ادب و احترام کروں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس نے کی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے اور اپنی قرب سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر بھلا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بات کا انکار کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے دماغ اور اپنے عقل کو زور دے گا اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرے گا، وہ اللہ کی نظروں سے گر کر ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے یہ گناہ اور اللہ کی یہ نافرمانی کس بنیاد پر، اس بنیاد پر کی کہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر جلن آئی کہ اللہ کی عبادت میں پچھلے لاکھوں سالوں سے کر رہا ہوں اور اللہ مجھے اس کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہے، تو اس کو یہ چیز بھائی نہیں، اس کو یہ چیز جچی نہیں، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنے لگا، جلن کرنے لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ اور سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی ایجاد ہوئی ہے اور جو شروع ہوئی ہے تو وہ حسد اور تکبر ہے، جو سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ احادیث میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ جب سب سے بڑے ہے، اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے تو گھمنڈ کرے، تکبر کرے۔ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ میں اور آپ تو اس کے سانس لینے کے بھی محتاج ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی محتاج ہے، تو ہمارے پاس کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر ہم گھمنڈ اور تکبر کریں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے تو اس کا وہ حق ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، اور عظمت و بزرگی میرا کفن ہے۔ جو بھی اس طرف آنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس طرف دیکھنے کی کوشش کرے گا،
جو بھی اس طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو زمین میں ذلیل کر کر رکھوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، فرعون آیا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، دنیا میں بے شمار لوگ آئے، اللہ نے ہر ایک کو ذلیل کر کر رکھا۔ تو حسد اور کبریائی گھمنڈ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ایجاد ہوا ہے، جس کو ایجاد اور شروع شیطان نے کیا۔ تو میرے بھائیو، جس کے اندر بلکہ ایک احادیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ اور تکبر ہوگا، اللہ پاک قیامت کے دن سیدھا اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بری عادتیں ہیں، اور دیکھیے ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ بگاڑنے والی چیز ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھرانے کو اور ہمارے خاندانوں کو برباد کرنے والی اور ہمارے آپسی تنازعات کو، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کو سب سے زیادہ ہوا دینے والی کوئی چیز اس وقت اگر موجود ہے تو وہ یہی حسد اور جلن ہے۔ کسی کو کسی کا دیکھا نہیں جا رہا، انسان بلکہ اتنا پریشان اس وقت ہوتا ہے وہ اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں، اپنی بیماریوں، اپنی تکلیفوں، اپنی غریبی، اس پر زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس بات پر اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی خوشحال ہے، میرا پڑوسی کما رہا ہے، میرا پڑوسی، میرا دوست، میرے گلی والا، میرے محلے والا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پر آج میرے بھائیوں ہمیں زیادہ دقت اور پریشانی ہے۔ اللہ نے ان واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اور بھی 8-10 نصیحتیں رکھی ہیں۔ یہ 2-3 ہی نصیحتیں ہو گئی اور وقت ہو گیا ہے، وقت کی ہمارے پاس بڑی اہمیت ہے، اس لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور بھی کہوں۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں اور انسان کی تاریخ میں اور انسان اول کی قصے میں جو بھی ہمارے لیے نصیحتیں، جو ان کی رموز ہمارے لیے سبق رکھے ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو حسد سے، جلن سے، ظلم سے، اپنی بڑائی سے پرہیز کرنے کی، بچنے کی، بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔